اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نجران کا جو وفد تھا ان کے ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی۔ بات چل رہی ہے، جب ان کو یہ حکم فرمایا گیا اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو پھر کس کی اطاعت کرو؟ میری اطاعت کرو، فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی پھر تم اللہ تعالیٰ کے منکر، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہو، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے، جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہم تو کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے تھے، اور اللہ نے ان کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ ان کو پھر جو ہے سولی اس لیے بھی دی گئی، جیسا ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام امت کی طرف سے کفارہ ہو جائے، تو آپ کوئی گناہ گار کتنا ہی گناہ کر لے گناہ گار نہیں ہوگا، جیسا ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس کی تردید فرما دی کہ وہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آگے چل رہا ہے ذکر کہ وہ کون تھے۔ پہلے چند جو ہے انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ ان کے یہ خاندان، پھر اس میں سے ایک عورت کا آگے نام آئے گا جو ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آگے واضح ہو جائے گا کہ وہ ان کے بیٹے تھے، یعنی وہ عمران کے خاندان کے تھے، وہ حضرت آدم کے بیٹے تھے، حضرت نوح کے بیٹے تھے، اور اسی طرح فرمایا حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے تھے، پھر آگے فرمایا حضرت عمران کے خاندان میں سے تھے، تو یہ انسانوں کی اولاد تھے، تو اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو اسی چیز کو اللہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ جو گھڑ رکھا ہے دماغ میں شیطانی، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، وہ انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اب 4 انبیاء کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، تو تمام دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی، یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اور بھی وجوہات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے محنت کی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا، بہت سارے امتحانات سے گزرے، اور اکثر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کے خاندان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، حضرت عمران، اور وہ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا مختصر۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمران تک۔ اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا، یہاں یہ بات واضح رکھنی چاہیے، ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں نام ہے عمران، تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، اور عمران حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی ہے۔ تو آگے کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی نسل تھی جو نیکی اور اخلاص میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ پہلے اس شریعت میں جائز تھا کہ اپنی اولاد کو اس طرح اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے کہ وہ اللہ کی خدمت میں لگے رہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت عمران کی بیوی نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ نظر مانی کہ اگر میری کوئی اولاد ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گی، اس اولاد کو اللہ کے لیے تیرے ہی لیے وقف کر دوں گی، بس مجھے اولاد دے دے۔ کیونکہ حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے امام تھے،
تو انہوں نے چاہا کہ امام کو کوئی نائب مل جائے، اس لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائی۔ آگے کیا ہوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ان کی دعا تھی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، یعنی نظر میں نے یہ مانی تھی کہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن ہوا یہ کہ جو لڑکی ہے، اب لڑکی کو کیسے وقف کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، وہ بس حسرت سے کہہ رہی تھیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کی پیدائش ہو گئی تو انہوں نے اس طرح اللہ کی پناہ میں ان کو دیا اور ان کی اولاد کو یہ دعا کی اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا ایک مطلب یہی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ وعدے کیا کہ اور جو لڑکے ہیں وہ اس لڑکی کے جیسا نہیں ہیں، یعنی اس لڑکی کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہے، کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کیا ہیں وہ آپ واضح ہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے خاص انعامات تھے ان پر اور وہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ آگے ان کی کرامات آ رہی ہیں کہ ان کی کیا کیا کرامات تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ انہوں نے وقف کے لیے جو ہے نظر مانی تھی، اب انہیں یہ افسوس تھا کہ میری نظر کیسے پوری ہوگی، بہرحال یہ کہ انہوں نے ان کو جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہ ان کی پرورش کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، جو ان کے خالو تھے کیونکہ ان کے والد حضرت عمران کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو پرورش فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اس کے لیے بھی قرآن اندازی ہوئی تھی، ایسے ہی نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ان کو کر دیا گیا۔ اس قرآن اندازی کی ترتیب کیا تھی، کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں وہ آئیں، اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، پھر اس کو جب بیان کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور حضرت زکریا علیہ السلام ہی جو ہے مسجد کے جو ہے ذمہ داروں میں سے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا مسجد اقصیٰ میں، وہ اس میں رہتی تھیں اور اس میں عبادت فرماتی تھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، چنانچہ اس کے رب نے اس کو یعنی حضرت مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ یہاں اس کے بہت سارے مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی پرورش کا خاص خیال رکھا کہ ان کی پرورش کی اور ان کی درازی عمر یعنی ان کے بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ اوروں کے مقابلے میں تیز تھی، جیسے امہات المؤمنین میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری جو ہے زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفتار پرورش اور ان کے بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ تیز تھی کہ آپ 9 سال کی عمر میں ہی رخصتی کے قابل ہو گئی تھی کہ آپ کو 9 سال کی عمر میں رخصت فرما دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خاص جو ہے طور پر ان کی پرورش فرمائی تھی کہ وہ جلد ہی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی ذمہ دار ہو گئی تھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی، وہ ان کے سرپرست بنے۔ فرمایا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں کہ پھل اسی موسم کا ہوتا، اگر پھل اسی موسم کا ہوتا تو تعجب نہ ہوتا، تعجب والی بات آگے آ رہی ہے۔ حضرت زکریا فرماتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں، یعنی کہاں سے آتی ہیں؟ اب یہ اس کی دلیل ہے آگے والی آیت کہ یہ کوئی انسان لا کر نہیں دیتا، بے موسم پھل ہوتے ہیں، کیسے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی اللہ کے پاس سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پھل جو تھے بے موسم پھل تھے، اگر موسم کے پھل ہوتے تو پہلے تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے لاتی ہیں یا ان کو کوئی گفٹ دے کر جاتا ہے تو شاید وہ موسم کا پھل ہی ہوگا، تو اس کا دوسرا جواب یہ ہو گیا کہ وہ اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے موسم پھل آیا کرتا تھا، اور یہ حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کرامت تھی۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان سے بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ان کو معجزات بولتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے علاوہ ولیوں سے بزرگوں سے اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں خرق عادت کے خلاف،
کہ موسم تو آم کا نہیں ہے اور آم مل رہا ہے، تو یہ خرق عادت بات ہے کہ بے موسم آم کھانے کو مل رہا ہے۔ اب آپ بات کریں گے کہ اسٹاک کے ذریعے اور رکھ رکھاؤ کر کے آپ بے موسم پھل مل جاتا ہے آپ کو، وہ ایک چیز الگ ہے، وہ عادت کے موافق ہے کہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ پہلے اس طرح تو نہیں تھا، بے موسم پھل مل جانا تو یہ کرامت تھی۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ میں قید تھے، موسم انگور کا نہیں تھا، نہ مکے میں انگور تھے نہ مدینہ میں انگور تھے، اور ان کے پاس انگور آیا کرتے تھے، وہ انگور کھایا کرتے تھے، یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ کرامت ہوتی ہے بزرگوں کی اللہ رب العزت پر، کی جس پر عنایت ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہوئی تو زکریا دیکھنے لگے کہ عجیب بات ہے، بے موسم پھل اس کے پاس آتے ہیں، سوال کیا تو جواب دے دیا کہ اس طرح سے آتے ہیں۔ یا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، ایک لفظ ہے، بس اس کی تشریح کرنے کو دل کر رہا ہے، وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اگرچہ۔ یہاں لفظ ہے محراب، مسجد کے اندر جو سب سے اگلا حصہ ہوتا ہے، اس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس کو محراب بولتے ہیں۔ کیوں اس کو محراب بولتے ہیں؟ حرب بولتے ہیں جنگ کو، لڑنے کو، تو محراب کو محراب بولتے ہیں لڑنے کی جگہ، جنگ کرنے کی جگہ، یہ نفس اور شیطان سے جنگ کرنے کی جگہ۔ بس دل کیا تو اس کا مطلب بتا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا نے سوچا جب اس کو بے موسم پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد مل سکتی ہے، یعنی بے موسم سے یہ کہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو بیوی تھیں ان سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اولاد جن سکیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے، بے موسم پھل دے رہا ہے، تو مجھے بھی بے موسم اولاد مل سکتی ہیں۔ دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، دعا کی اپنے رب سے، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی دعا سن رہا ہے تو میری بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ ایک دن جب حضرت زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے انہیں آواز دی، فرشتہ آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے خبر لے کر، ان کی دعا قبول ہوئی، جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا، یعنی نیک لوگوں میں ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، پھر اس بیٹے کی چند خصوصیات فرمائیں۔ پہلی خصوصیت کیا کہ مصدقم بکلمت اللہ، کہ اللہ کا ایک کلمہ ہے اس کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ان کے آنے کی خبر حضرت یحییٰ پہلے سے ہی دیں گے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کہ ایک نبی دوسرے نبی کی خوشخبری سناتے ہیں تاکہ آنے والے نبی پر لوگ ایمان لے آئیں بلا شک اور شبہ کے۔ بہرحال جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 500 سال پہلے جو ہے سنا دی تھی اپنی قوم کو، تاکہ بنی اسرائیل جو ان کی اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بلا شک اور شبہ کے کر لیں۔ دوسری خاصیت ان کی کیا فرمائی کہ سیدہ، کہ قوم کے سربراہ ہوں گے، جیسے آپ قوم کے سربراہ ہیں تو وہ بھی قوم کے سربراہ ہوں گے۔ وہ حصورا، حصور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حصور کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی پاک دامن ہے اور پاک باز ہے، دوسرا معنی ہے عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، یعنی ان کا دل عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہوگا۔ ویسے تو تمام انبیاء ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے پاک باز پیدا کیا، وہ عورتوں کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتے جیسے عام انسان ہوتا ہے کہ اس کا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے، تو ان کا دل اس طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ البتہ حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت اس طور پر بھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے جیسے حضرت دیگر انبیاء نے شادی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اتنی بھی رغبت عورتوں کی نہیں رکھی کہ وہ شادی کرتے، اس وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت اس لیے بھی بیان فرمائی کہ پہلے اس دور میں مسجد اقصیٰ میں خواتین جایا کرتی تھیں، وہ نماز پڑھا کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہاں فیشن کا دور چل پڑا، بگاڑ آیا، اور پھر وہاں سے مسجد میں جانے سے عورتوں کو روک دیا گیا، وہاں کے لوگوں نے خاص طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حکم سے روک دیا گیا ہوگا۔ بہرحال یہ کہ پہلے جاتی تھیں، بعد میں روک دیا گیا، یہ بات ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، بعد میں جب زمانہ بگاڑ کا آنے لگا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے فیصلہ یہ کیا کہ خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیا، اور آج تک ان کو روکا گیا، اور اس بات کی تائید
دیگر صحابہ کے اقوال اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے اگر اس زمانے کو دیکھ لیتے جو بگاڑ ہو چکا ہے۔ بہرحال دوسری صفت یہ فرمائی کہ وہ نبی کی صرف خوشخبری سنانے والے نہیں ہوں گے بلکہ خود نبی بھی ہوں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خوشخبری سنانے والے نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور آپ بنی اسماعیل میں، یاد رہے یہ بات۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ سب سے آخری نبی نہیں لیکن بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں اس میں سب سے آخری نبی۔ یہ بات اس لیے بھی بتا دی جائے کہ بیچ میں کوئی یہ کوشش نہ کرے، جیسے کچھ لوگ ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے پالتوؤں کو جو ہے نبی بنانے کی، اور وہ اس میں ناکام رہے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو دجال پیدا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنے آپ کو نبی کہتے رہیں گے۔ تو اب تک تو کچھ کبھی جو ہے خاتم النبیین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی احمد، کبھی محمد، کبھی عیسیٰ، کبھی کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی پیدا کرنے کی سوچے اپنا کہ یہ فلاں ہے، تو آپ اس سے بھی محفوظ رکھیں اپنے آپ کو۔ فرمایا کہ کیسے ہوں گے، نبی من الصالحین، نبی تو ہوں گے ہی، اور نبی کے ساتھ ساتھ ایک صفت اور بیان فرما دی کہ نبی ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ان کا شمار کس میں ہوگا، اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے تو دعا کی اللہ سے کہ مجھے اولاد عطا فرما، کیونکہ جب بے موسم پھل اس کو مل رہا تو مجھے بھی ملے گا، لیکن انہوں نے پھر یہاں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو یہ سوال اعتراض نہیں تھا قدرت خداوندی پر کہ کیسے ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جواب یہی ہے، میں پہلے دے چکا آپ کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، وہاں جواب دے دیا کہ نبی اعتراض نہیں کرتے، ایک سوال ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، وہاں جواب دیا۔ یہاں سوال یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے تو خود مانگا تھا۔ بھائی جب انسان بڑھاپے میں خود مانگ رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ ہی تو مانگا تھا انہوں نے کہ جب مریم کو بے موسم پھل مل رہا ہے تو مجھے بے موسم اولاد ملے گی۔ تو جب انہوں نے خود مانگا تو پھر اعتراض تو نہیں ہوگا، تو اعتراض نہیں تھا کہ کیسے ملے گا۔ بھئی اگر یہ اعتراض ہوتا کیسے ملے گا تو دعا ہی نہ کرتے، دعا کی انہوں نے، اس کا مطلب کیا ہے، اعتراض نہیں تھا۔ ویسے تو نبی ہے، اعتراض نہیں کریں گے، سمجھنا چاہیے، لیکن جب بات چل رہی ہے تشریحی انداز میں، سوال اور جواب کے انداز میں، تو جواب دینا بہتر سمجھا، اس لیے جواب دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ اعتراض نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ میں تو ہو چکا بوڑھا اور بیوی بھی میری اس عمر کو پہنچ چکی، تو کیا اسی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے یا ہماری جوانی لوٹ کر آئے گی، کیسے ہوگا، یہ سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اسی حالت میں اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہاں تک تو ہو گئی اتنی بات۔ اب دیکھیں، انسان ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی خواہشات ہوتی ہیں، اگرچہ ہم ہیں اور آپ ہیں اور اسی طرح ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، انبیاء اور اللہ والوں کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، ہماری خواہش گناہ کرنے کی بھی ہوتی ہیں، اللہ والے جو ہے ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایک خواہش ان کی ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ اولاد تو دیں گے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی انہوں نے، کوئی جو ہے علامت مل جائے، کوئی نشانی مل جائے۔ جیسے ہم بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، آپ ان سے بولیں بھائی، جیسے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ کچھ دن بعد نانی کے گھر جائیں گے یا جو ہے دادی کے گھر جائیں گے، جس سے وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو انہیں خوشی ہوتی ہے سن کر کہ ہاں دادی کے گھر جائیں گے، لیکن پھر ان کا اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ کب جائیں گے، لیکن ایک علامت بتا دیں آپ کب جائیں گے، 10 دن بعد، 15 دن بعد، عید پر یا کس موقع پر آپ جائیں گے، تو ان کو علامت چاہیے ہوتی ہے آپ کب جائیں گے۔ یا گھر میں اگر کوئی کام چل رہا ہے، انکمپلیٹ ورک ہے ابھی، تو وہ پوچھتے ہیں کیا یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جائیں گے، تو اگر والد صاحب کہتے ہیں ہاں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر جائیں گے، تو ایک علامات بچوں کو بھی چاہیے ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی علامات، اس میں سے کوئی ایک علامت ہمیں مل جائے کہ کب جائیں گے، تو اس سے خوشی دوگنی ہو جاتی ہے جب علامت مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو جیسے بچوں کو اپنے والدین پر شک نہیں ہوتا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر اس طرح کے سوالیہ باتیں تو نہیں ہوتی کہ وہ سوال کریں، والد نے کہہ دیا، والدہ نے کہہ لیا، وہ بالکل یقین کرتے ہیں اس بات پر، تو ان کو جو ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ ڈیٹ مل جائے تو پھر جو ہے تھوڑا صبر کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو اسی طرح حضرت سیم میں اسی طرح تو نہیں کہہ سکتا، بچے اور نبیوں کی بات الگ ہے۔ بہرحال یہ کہ یہاں جو تھا علامت اس لیے طلب کی گئی کہ خوشی دوگنی ہو جائے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، نشانی مانگی، اللہ رب العزت کا جواب آیا، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا،
اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ یہ تو ایک حکم ہے۔ علامت یہ تھی کہ جب ایسا ہوگا، یعنی ان کا سوال یہ تھا کوئی علامت ایسی مل جائے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا، پریگننسی ہو گئی، تو مجھے جو ہے صبر کرنے میں پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی اتنے دن اب رہ گئے، اللہ مجھے اولاد سے نوازنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ علامت بتائی کہ جب ایسا ہو جائے گا تو تم آپ جو ہیں 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو من کرتا ہے کہ آج جو ہے کسی سے مذاق کر لیا جائے، کبھی انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ انسان اکیلا بیٹھنا، تنہا بیٹھنا پسند کرتا ہے، تو طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی طبیعت 2 طرح کی ہوتی ہے اللہ والوں کی بھی۔ ایک طبیعت تو یہ ہوتی ہے کہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور عام زندگی جیسے گزرتی رہتی ہے۔ ایک طبیعت ان کی اس سے اوپر ہوتی ہے کہ وہ محض اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، انہیں انسانوں سے بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، ضروری بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کسی نے کوئی سوال کیا، کچھ پوچھا تو اشارے سے کر دیا، جیسے کوئی آیا حضرت کہیں جانا ہے تو بس کسی بھی طرح اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں، گردن ہلا دی نہیں جانا۔ کہا کہ یہ سامان لائے ہوں کہاں رکھ دوں، تو اس کو ادھر اشارہ کر دیا کہ جیسے مان لیجیے ادھر فریز وغیرہ ہے، ادھر اشارہ کر دیا۔ تو یہ میں ایک آپ کو مثال بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ حالت ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیفیت ہی ہو جاتی ہے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ضروری بات بھی ہے تب بھی بوجہ مجبوری جو ہے کلام کرتے ہیں، 2 4 بات اگر اشارے سے نہیں کہی جا سکتی تو وہ جو ہے زبان سے کہی جاتی ہے، ورنہ اشارے سے ہی کام چلاتے ہیں۔ تو یہاں یہی مطلب ہے کہ جب ویسے تو انبیاء جو ہیں وہ تمام ہی لوگوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ہی الگ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب یہ کنڈیشن ہو جائے گی تو آپ کا لوگوں سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اور 3 دن تک یہ کیفیت رہے گی کہ آپ ان سے بات جو کریں گے صرف اشارے سے کریں گے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا دل کیا کرے گا، اللہ کی تسبیح وغیرہ کریں اور پھر آپ اس میں لگے رہیں۔ وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ کیفیت ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ کیفیت تو اللہ جانے اور اللہ کے نیک بندے اور زکریا علیہ السلام ہی جانے، لیکن محض اتنا آپ کو سمجھا دیا کہ ایک علامت یہ تھی کہ اس وقت ان کا 3 دن تک کسی انسان سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، بلکہ کیا کثرت سے بس اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ آج آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ آل عمران کے 4 رکوع ہو چکے ہیں، اور آپ سے بس یہی ایک بات عرض کرنی ہے دوبارہ سے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا کرے تو بلا جھجک اس کو کمنٹ باکس میں جو ہے سوال کریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، میں بارہا کہتا رہتا ہوں۔ ایک تو میرے علم میں فائدہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بات کو غلط سمجھا ہوگا اور وہ سمجھ، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آتا، یا آپ سمجھ رہے ہیں میں نے جیسا کہا لیکن آپ نے سمجھا کچھ اور اس کا برعکس، تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ذہن میں ہے تو اس کو کلیئر کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔